بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پاک باز بیویوں کے ساتھ کیسا رویا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باز بیویوں کے ساتھ بہترین، محبت بھرا اور انصاف پر بینی سلوک کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں۔ سوال نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کیسی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی انتہائی سادہ تھی۔ دنیا کی عیش و عشرت سے دور رہتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر لیٹے دیکھا جس کے نشان جسم پر پڑ گئے تھے تو دیکھ کر رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قیصر و قیصری والے تو بہت عیش و عشرت میں ہے، آپ اتنی سادگی میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ؟ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے؟ عبادات اور معمولات۔ سوال نمبر 16، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں انتہائی لمبی اور خشوع و خضوع سے بھری ہوتی تھی۔ خاص طور پر رات کی نمازیں طویل ہوا کرتی تھی۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا معمول کیسا تھا؟ جواب: احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھتے تھے، جیسا کہ احادیث میں پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض وغیرہ کے روزے رکھنا ثابت ہے۔ سوال نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا معمول کیا تھا؟ جواب نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور وضو کرتے وقت، نماز کے وقت اور نیند سے بیدار ہونے پر، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ سوال نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ جواب نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی قرأت ایک ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔ سوال نمبر 1، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جواب نمبر 1، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ سوال نمبر 2، کیا خاتم النبیین کا معنی نبیوں کا مہر کرنا درست ہے؟ جواب، جی نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی پر صحابہ اور پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس کا معنی تمام نبیوں میں آخری نبی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں خاتم کا معنی مہر کرنا قرآن میں معنوی تحریف ہے جو باطل ہے۔ قرآن میں ہے، خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ سوال نمبر 3، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اپنے کو خاتم النبیین فرمایا ہے؟ جواب، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اپنے کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، کیا اب قیامت تک نبی اور نئی شریعت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ جواب، جی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری کتاب بھیج کر دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اب یہی آخری شریعت قیامت تک آنے والا انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ لہٰذا اب نئے نبی اور نئی شریعت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سوال نمبر 5، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ختم نبوت کے خلاف ہے؟ جواب، نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی نبی تھے، نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ حدیث میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمراں بن کر نازل ہوں گے۔ سوال نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں کیا خبردار کیا؟ جواب، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا ختم نبوت پر امت کا اجماع ہے؟ جواب، جی ہاں، صحابہ، تابعین اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔
سوال نمبر 8، کیا کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ جواب نہیں، ختم نبوت کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ دین کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ سوال نمبر 9، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی یا بروزی نبی آ سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن و سنت میں کسی قسم کی نئی نبوت کی گنجائش نہیں۔ قرآن میں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔